شامی صاحب سر اس پر بھی آتے ہیں، اپنے نمائندے کو بھی ساتھ لیں گے، پوچھیں گے کہ جے یو آئی فے کے جو وکیل تھے وہ آج کیوں پیش نہیں ہوئے۔ ذیشان کاکا خیل ہمارے ساتھ بھی ہیں، انہوں نے جوائن بھی کر لیا ہے، لیکن گورنر اب گورنر جو ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب وہ سندھ پہنچے ہوئے تھے، کراچی میں تھے جی ہاں ایک کتاب کی تقریب میں۔ اب وہ اگر واپس تشریف نہیں بھی لاتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک کیونکہ ہے، ہائی کورٹ نے جو چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے جی ہاں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب یہ حلف لے لیں کل 4 بجے تک، ورنہ وگرنہ اسپیکر یہ بھی نہیں کہا کہ کسی دوسرے کو نامینیٹ کر دیں، اچھا اگر خود نہیں لے سکتے صحیح، تو کسی دوسرے کو نامینیٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اسپیکر جو ہیں پختونخوا اسمبلی کے وہ حلف لے لیں 4 بجے۔ ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ گورنر صاحب ایک دن اور بھی کراچی میں گزار لیتے یا ٹرین سے واپس آ جاتے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اب ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، برابر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ہم نے تو کل بھی عرض کیا تھا کہ ہماری جو سمجھ ہے اس کے مطابق یعنی وزیر اعلیٰ جو ہے جب اس نے استعفیٰ دے دیا تو بس دے دیا، گورنر کی منظوری سے وہ مشروط نہیں ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے، کیونکہ دیکھیں گورنر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس شخص کا وظیفہ جس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی گورنر ہو وہ تو ان کی مرضی کا پابند ہے، ٹھیک، لیکن وہ ان کو چنا ہے اسمبلی نے اور گورنر کے سامنے نہ وہ جواب دہ ہیں نہ گورنر ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، اس لیے جب انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے رہا ہوں تو یہ فارمیلٹی تھی، وہ اعلان ہوتے ہی اس کو منظور سمجھنا تو چاہیے۔ شامی صاحب آئین میں پھر یہ فارمیلٹی کیوں درج ہے؟ آئین خاموش ہے نا، ہاں تو آئین جو ہے وہ ہر تفصیل طے نہیں کرتا، اچھا بعض آئین میں ٹھیک، اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اور جو پارلیمانی طرز حکومت ہے اس میں تو آئین بھی تحریری طور پر موجود نہیں ہے برطانیہ میں، تو ہاں جی جو بالکل، مدر آف پارلیمنٹری فارم ہے، میگنا کارٹا، اور اس میں وہ جو روایات ہیں وہی آئین سمجھی جاتی ہیں، ٹھیک، تو تحریری آئین موجود نہیں ہے، پھر بھی معاملات دوست طریقے سے چل رہے ہیں۔ یہاں آئین موجود ہے اور پھر بھی طرح طرح کی اڑچن پیدا ہوتی، اس کی تشریح کے لیے عدالت ہے نا پھر سر، مسئلہ اب یہ پیدا ہوا ہاں کہ انہوں نے کہا جی یعنی وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کی سبک دوشی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے تھا۔ اچھا دوسرا نقطہ نظر یہ ہے نا، ٹھیک ہے، اب وہ نوٹیفیکیشن کیونکہ جاری نہیں ہوا اس لیے وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی موجودگی میں دوسرا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو سکتا، اور یہ نوٹیفیکیشن کون جاری کرتا؟ گورنر اچھا یا سیکریٹری گورنر کی منظوری سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایسا ہی ہوا کہ عدت کے دوران نکاح ہو جائے، نکاح پر نکاح، یعنی ایسا نکاح پر نکاح ہوا نا، یعنی تو طلاق دے دی گئی لیکن اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تو پھر شادی کر لی گئی، صحیح، تو ان کا یہ نکاح پہ نکاح ہو گیا، تو وہ بھی کام نے کہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ اب وہ مولانا لطف الرحمان جی ہاں، جو کہ حضرت مولانا مفتی محمود کے چھوٹے صاحبزادے ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، برادر ہے، اور آج مولانا مفتی محمود جو ہیں رحمت اللہ علیہ ان کی برسی بھی ہے، ماشاء اللہ، وہ 14 اکتوبر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، صحیح، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور انہوں نے بھی بڑی اچھی روایات قائم کی، بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک تھی، تحریک نظام مصطفیٰ جسے کہتے ہیں، اس کو لیڈ کیا، ٹھیک، اور اس سے پہلے وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختونخوا کے، بالکل، اور نیب کے ساتھ ان کی مخلوط حکومت تھی۔ تو جب بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی، جب بلوچستان کی جو حکومت تھی اس کو ڈسمس کیا، اور جو عطا اللہ بینگل جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے، ٹھیک ہے، تو اس پر احتجاج کرتے ہوئے، کیونکہ بلوچستان میں بھی نیب اور جمیعت علماء اسلام کی مخلوط حکومت تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ان کی حکومت کو ڈسمس کیا تو اس پر احتجاج کرتے ہوئے مولانا مفتی محمود نے استعفیٰ دے دیا
اور ان کی کابینہ جو ہے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اقتدار کے لیے ہر چیز قربان نہیں کی جا سکتی. اقتدار کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے کسی اصول کی خاطر یا اپنے ایمان کی خاطر یا عقیدہ کی خاطر. ٹھیک ہے. شامی صاحب مولانا مفتی محمود آ رہے ہیں. جی جی. اب انہوں نے اقتدار کو لات مار دی. اب مولانا لطف الرحمان جو ہیں وہ پہنچ گئے ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا جناب یہ تو وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تھا, اس کے بعد انتخاب ہونا چاہیے تھا, لیکن اس سے پہلے 2 وزیراء تو نہیں ہو سکتے نا. ہاں جی. یہ انتخاب جو ہے خلاف آئین ہے. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک ڈویژن بینچ ہاں جی اس درخواست کی سماعت کر رہا ہے. ہے. اور یہ جو حکم ہے آج یہ چیف جسٹس نے خود جاری کیا ہے, یعنی ایک سنگل بینچ کا حکم ہے. جی ہاں 9 صفحات پر. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ریٹ نہیں ہے, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سائٹ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو گویا اگر 2 ارکان جو ہیں ہائی کورٹ کے 2 جج جو ہیں جی اگر مقدمہ سن رہے ہوں گے تو ان پر چیف جسٹس کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے. اچھا. اگر سنگل بینچ سن رہا ہوتا تو پھر چیف جسٹس کا فیصلہ جو تھا اس کو کوئی یعنی اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. اچھا. اب ڈویژن بینچ کل سنے گا. بالکل. اب مولانا لطف الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق چناؤ نہیں ہوا. اب اگر ڈویژن بینچ نوٹس جاری کرتا ہے گورنر کو یا اسپیکر کو اور اس معاملے کی جانچ پڑتال میں پڑتا ہے تو پھر سٹے بھی جاری ہو سکتا ہے. اچھا. اور کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس جو فیصلے پر عمل درآمد جو ہے حلف جو ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے. یہ امکان آتا ہے. میں نہیں چیف جسٹس کے فیصلے پر یعنی کہ آپ سنگل بینچ ہے نا. چیف جسٹس کا فیصلہ ایک جج کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے جو مولانا لطف الرحمان کی جو درخواست ہے وہ ڈویژن بینچ سن رہا ہے. بالکل. تو ڈویژن بینچ پر سنگل بینچ کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے. صحیح ہے. اور وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو نظر انداز کر کے یا اس کو معطل کر کے یا اس کو اوور رول کر کے. تو اب یہ بھی ایک توقع ظاہر کی جا رہی ہے اور جو اپوزیشن ہے کے پی کے کی جی اس کی طرف سے کہ کل ہو سکتا ہے کہ پنجابی کا محاورہ ہے نا ناتی توتی رہ گئی منہ تے مکھی بہ گئی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو حضرت ہیں سہیل آفریدی صاحب معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنے نہا دھو کے آئیں تو معلوم ہو کچھ دیر اور انتظار کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال اب بڑے بڑے پکچر ابھی باقی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی ایک الجھن باقی ہے. اچھا. یعنی پاکستان کی سیاست میں ہر چیز ہو سکتی ہے تو عدالت میں بھی ہو سکی ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو کیسر صاحب نے جو مسرت کا اظہار کیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے بغلیں بجائی ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ان کی خوشی برقرار رہے ان کی بغلیں بجتی رہیں اور اسی طریقے سے ان کی تمنا پوری ہو اور عدلیہ کے وہ گن گاتے رہیں. لیکن خدشہ ایک ہلکا سا ہو جائے موجود ہے. اچھا.